لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظیم۔ چونکہ آج شب شہادت ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور آپ کے القاب میں، آپ کے ٹائٹلز میں جو سب سے مشہور ٹائٹل ہے صادق، اور معتبر ترین روایات کے مطابق کہ آپ کی شہادت 25 شوال کو ہوئی ہے، ورنہ بعض نے 15 شوال بھی لکھی ہے، بعض نے 15 رجب بھی لکھی ہے۔ تو 24 شوال کا دن گزرا ہے، شب شہادت ہے۔ امام زمانہ کی خدمت میں ان کی جد کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں۔ امام کی زندگی، ان کی صداقت، ان کی حیات طیبہ، اور انہوں نے سوسائٹی اور معاشرے کی کس طرح سے تربیت کی ہے، اور خصوصی طور پر نوجوانوں پر کس طرح سے ان کا کام رہا ہے، اور کس طرح سے نوجوان نسل اس کی تربیت کی ہے، یہ میرا موضوع ہے۔ آیت میں نے جو پڑھی ہے وہ سورہ مائدہ کی ہے، سیکنڈ لاسٹ ورس ہے، اور آیت کا نمبر ہے 119۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد ایک آیت اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قال اللہ، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا، کیا کہا؟ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن۔ کون سا دن؟ اپنی نمازوں میں جو کہتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کون سا دن؟ جو اجر کا اور ثواب کا دن ہے، جزا اور سزا کا دن ہے۔ کون سا دن؟ جہاں نیکیاں کرنے والے اپنا اجر پا کے خوش ہو رہے ہوں گے، اور گنہگار کف افسوس مل رہے ہوں گے کہ ھذا یوم، کون سا دن؟ جس دن سے قبل خدا سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج کا دن کس کے لیے، آج کی حکومت کس کی ہے؟ آواز آئے گی للہ الواحد القہار۔ اس دن خدا کہے گا، اس کی آواز گونجے گی محشر میں، یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا دن سچوں کو فائدہ پہنچائے گا ان کے صدق کی بنیاد پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، کیونکہ پہلے امام سے لے کے 5 اماموں کا مقابلہ بنی امیہ سے، اور ہشام ابن عبد الملک جس نے ہمارے 5ویں امام کو شہید کیا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ عباسی جو ہیں میدان میں آیا، اور اس کے بعد انہوں نے حکومت اور اقتدار کے لیے اہل بیت کا نعرہ لگایا۔ اقتدار پانے کے بعد اہل بیت پر وہ مظالم کیے کہ جس کے لیے 10ویں امام خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے بنی امیہ سے زیادہ کیا، انہوں نے ہڈیوں پر بھی ظلم کیا، قبروں پر بھی کیا۔ اور ان کے مظالم کی تاریخ نہیں، حیات امام صادق علیہ السلام پڑھنی ہے اس وقت۔ تو منصور دوانقی جو ہمارے چھٹے امام کا قاتل ہے، بڑا سخت زمانہ امام کا ہے، لیکن اس بیچ میں آپ یہ دیکھیے گا کہ جو 34 ایئرس، کیونکہ صادق جھوٹی امامتوں کے دعوے ہیں،
بنی امیہ جیسے جھوٹوں کا مقابلہ ہے، بنی عباس جیسے جھوٹوں کا مقابلہ ہے، خاندان کے اندر تقسیم کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب ایسے وقت میں امام صادق علیہ السلام نے تعلیمات قرآنی، تعلیمات اہل بیت کو کس طرح سے عام کیا ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتاتا چلوں میں کہ اماموں میں جو زمانہ امامت کے اعتبار سے، امام زمانہ کا زمانہ تو بہت لمبا، لیکن یاد رہے سب سے لمبا زمانہ 7ویں امام کا ہے، 6ٹھے امام کا نہیں ہے۔ 7ویں امام کا جو زمانہ امامت ہے، جو پیریڈ آف امامت ہے، 34 ایئرس 9 منتھ۔ 6ٹھے امام کا جو زمانہ امامت ہے وہ 34 بھی کمپلیٹ نہیں ہوتے، 1.5 مہینہ تقریباً کم، 34 سال۔ تو بہرکیف میں آیت کو کا ترجمہ کر دوں اور مکمل کروں گفتگو کو کہ صداقت کتنی اہم ترین شے ہے، اور ہم امام جعفر صادق کے ماننے والے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ پہنچے گا۔ خدا کہے گا ھذا یوم، آج کا دن ہے جب ہم صادقین کو ان کے صدق کا فائدہ پہنچائیں گے۔ اچھا فائدہ کس طرح پہنچے گا؟ لہم جنات تجری، ان کے لیے جنت ہوگی، اور جنت میں نہریں ہوں گی، من تحت الانہار، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ، رضی اللہ عنہم۔ اچھا یہ سارا جو مقام ملے گا انہیں نا اس عالم میں، دیکھیں جنت، کوثر، سلسبیل، یہ سب ملنا، لیکن سب سے اہم ترین شے ہے رضائے خدا کا حصول، اللہ کو راضی کرنا۔ اگر مرضی خدا کو پا جائے۔ اچھا شیعوں کی جو پہچان بتائی گئی، اولئک ہم خیر البریہ، سورہ بینہ میں، کہ علی کے شیعہ جو ہے خیر البریہ ہیں، ان کی شان یہی بتائی گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب یہاں پھر وہی بات کہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ جو صادقین ہیں نا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اچھا اس کے بعد یہ رضا کس منزل کا نام ہے؟ دیکھیں ذالک الفوز العظیم، ان کے لیے ایک عظیم ترین درجہ ہے، مقام ہے، منصب ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت مکمل کی، یہیں پر قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں صدق کے تعلق سے، صداقت کے تعلق سے۔ ایک اور آیت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شب شہادت ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے اور آیت کا نمبر 8 ہے، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ قرآن کہہ رہا ہے تاکہ اس دن، قیامت کے دن، ہم صادقین سے ان کے صدق کے بارے میں سوال کریں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کافرین کو، کاذبین کو عذاب علیم دیا جائے گا۔ اچھا ایک تو عذاب ہے، قرآن مجید نے کبھی عذاب شدید کہا ہے، کبھی عذاب عظیم کہا ہے، کبھی عذاب مہین کہا ہے، کبھی عذاب علیم کہا ہے۔ شدید بہت زیادہ، عظیم یعنی بہت بڑا، علیم یعنی دردناک، مہین یعنی رسوا کن۔ تو یہ دردناک، پینفل عذاب۔ پھر اس کے بعد اچھا اس آیت کو سمجھنے کے لیے پریویس آیت کا سمجھنا ضروری ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7، سورہ احزاب کی آیت نمبر 7، that was the 8th one۔ اس میں قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ یہ تمام سچے انبیاء کا سلسلہ ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے اپنے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے ایک عہد لیا، وہ عہد صداقت، دیانت، امانت، اس کا جو عہد لیا گیا، وَمِنْكَ، اچھا ہم کے ساتھ تمام انبیاء پہ۔ اب اس کے بعد ڈسٹنگوش کیا جا رہا ہے، وَمِنْ کا، اور آپ سے ہم نے صداقت کہہ دیا۔ کیا کمال ہے کہ رسول صادق و امین کہلائے۔ وَمِنْ نُوحٍ، نوح سے صداقت کہہ دیا، وَإِبْرَاهِيمٍ، ابراہیم سے لیا، وَمُوسَى، اور موسیٰ سے، وَعِیسَى ابْنَ مَرْیَم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِیثَاقًا غَلِیظًا، اور ہم نے ان سے جو عہد لیا نا، یہ جو کنونٹ ہے، جو کنویننٹ ہے، وہ کس طرح کا ہے؟ سالمن کنویننٹ، بہت پکا۔ اب آئیے عہد کی بات، صداقت کی بات، اسی سورہ احزاب سے ایک آیت اور لیتے ہیں، 2 آیتیں، اور اس کے بعد
یہ جو صادق صداقت امام جعفر صادق کی حیات سمجھ میں آئے. قرآن مجید اگلے مقام پر سورہ احزاب کی آیت کا نمبر 24 ہے جہاں کہہ رہا ہے لیجزی اللہ الصادقین بصدقہ. ہم مولا امام صادق کے ماننے والے ہیں, شب شہادت ہے, خدایا ہمیں توفیق دے دے کہ آج کا تبرک ہمیں یہ عطا کر دے. اس مجلس کا سب سے بڑا تبرک اخلاص, اس مجلس کا سب سے بڑا تبرک سچائی, اس مجلس کا سب سے بڑا تبرک علم, اس مجلس کا سب سے بڑا تبرک اخلاص, اس مجلس کا سب سے بڑا تبرک خلق, اچھے اخلاق, تواضع. یہ تمام تبرک ہیں ان مجالس کے کہ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہ, تاکہ اللہ سچ بولنے والوں کو ان کے سچ کا اجر دے, جزا دے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ, اور منافقین کو عذاب دے. اچھا, یہی پر صادق آل محمد نے منافقین کی ایک علامت بتائی, ایک نہیں 3 علامتیں بتائیں. اچھا, جو 3 علامتیں بتائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وائس ورثہ چلے جائیں تو یہ مومن کی علامت ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں اذا حدث فکذب, علامات منافق 3. منافق کی علامت 3 ہے, اگر بولتا ہے صادق آل محمد بول رہے, کیونکہ میرا ایک قاعدہ ہے, میری ایک عادت ہے کہ جس امام کی شب ہو, ولادت ہو, شہادت ہو, پوری تقریر اس کی حیات پر. تو میرا مولا فرماتے اذا حدث فکذب, جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اذا اؤتمن خان, جب اسے امانت دی جاتی تو اس میں خیانت کرتا ہے. واذا وعد اخلف, اور جب وہ وعدہ کرتا تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. اب مومن کیسا ہوا؟ مومن یہ ہوا کہ سچ بولے گا جب بھی بولے گا, وعدہ پورا کرے گا, امانت میں خیانت نہیں کرے گا. پروردگارا ہمیں صادق آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اب اس کے بعد اگلی آیت سورہ توبہ کی ہے. اچھا, اتفاقاً اس آیت کا نمبر بھی وہی ہے جو سورہ مائدہ کی آیت, جو میرا ٹاپک اور سبجیکٹ تھا ٹائٹل میں جسے میں نے پڑھا, آیت نمبر 190. یہاں اہل بیت سے ایسوسیٹ ہونے کے لیے جو کہا جا رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب جانتے ہیں ہماری نمازیں کیوں قضا ہوتی ہیں؟ کیونکہ خوف خدا نہیں ہے. ہم اپنے بھائی بہن دوست احباب عزیز و اقارب ان کے حقوق کیوں پامال کرتے ہیں؟ کیونکہ خدا کا خوف نہیں ہے. ہم حلال و حرام کی تمیز کیوں بھول گئے؟ کیونکہ خوف خدا نہیں. ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ خوف خدا نہیں. ہم غیبت کیوں کرتے ہیں؟ خوف خدا نہیں. تو پتہ چلا خوف خدا کتنی اہم تنیش ہے. یہاں سورہ توبہ میں کہا جا رہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب دیکھیں تمام ائمہ نے جو وصیتیں کی ہیں نا, ان میں اتقوا اللہ, صادق آل محمد کی جو وصیت ہے, تفصیلی وصیت ہے, جو لاسٹ ایئر میں پڑھ چکا ہوں. اور پچھلے دنوں کیونکہ طبیعت تو ابھی بھی خراب جو چل رہی ہے, ٹیسٹ ہو رہے ہیں, دعا فرمائیے. لیکن بہرحال اس ذکر کے صدقے میں شفا ہوگی. ہم جانتے ہی ہیں کہ یہ دنیا میں شفا دینے والے, آخرت میں شفاعت کرنے والے. تو پچھلی جو مجلسیں ہوئی, میری پچھلی پریویس مجلسوں کو ٹیلی کاسٹ کیا گیا. اس میں صادق آل محمد کے سلسلے کی ایک مجلس میرے خیال میں آلریڈی ٹیلی کاسٹ ہو چکی ہے, تو جس میں میں نے وصیت کی موضوع پہ گفتگو کی تھی. تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اجی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, یہ ہمیں سورہ آل عمران میں سمجھ میں آیا. مباہلہ نصارہ بنی نجران انشاءاللہ 24 ذی الحجہ کو تفصیل کے ساتھ بامید حیات, آپ کی دعائیں شامل حال نہیں, شفا ہوئی, صحت ہوئی تو انشاءاللہ پڑھائیے جائے. اور غدیر کے موقع پہ تو غدیر پڑھنا چاہیے, مباہلے کے موقع پر مباہلہ پڑھنا چاہیے. تو بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو مباہلہ ہوا نصارہ بنی نجران سے. نصارہ بنی نجران جو ہے وہ ان کا دین باطل تھا, اور وہ خدا, عیسیٰ, مقدس روح, تین کو ملا کر ایک خدا مانتے تھے. قرآن نے حکم دیا سورہ آل عمران, وَمَنْ حَاجَّكَ فِي مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا
वनिसाना वनिसाकुम वअनफुसना वअनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। रसूल औलाद के तौर पे इमाम हसन इमाम हुसैन को ले गए, बीबी फातिमा को ले गए, मौलाए कायनात को ले गए। ये सादिकीन हो गए। उन्हीं सादिकीन के सिलसिले की एक फर्द हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। सलावत पढ़िएगा मेरे मौला के नाम पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। अब सादिकीन के सिलसिले की वो फर्द है, ये पूरा घराना सादिक है। लेकिन क्या कहने, नबी सादिक, अली सिद्दीक और सिद्दीक अकबर, फातिमा सिद्दीका, हसन हुसैन सच्चे। लेकिन इन सच्चों में जो सादिक कहलाता, सादिक आले मोहम्मद, क्या मकाम है इमाम जाफर सादिक का। अच्छा, कूनू मा सादिकीन, आपको याद होगा अहले सुन्नत के एक बहुत रिनाउन स्कॉलर तिजानी समावी सुन्नी थे, क्वालिफाइड थे, एजुकेटेड थे, इल्म था उनके पास, प्रॉपर यूनिवर्सिटी का इल्म था। यानी आप ये देखें ना कि इल्म के सिलसिले में ये है, अब एक आदमी अगर इंजीनियर है ना तो प्रॉपर यूनिवर्सिटी से उसके पास डिग्री होगी, डॉक्टर है प्रॉपर यूनिवर्सिटी से, तो वो अपने सुन्नियों के जो मदरसे की उसके पास प्रॉपर एजुकेशन थी। जैसे हमारे यहाँ हौज़े इल्मी क़ौम और नजफ, तो बहरहाल उस डिग्री के साथ बड़ा क्वालिफाइड आदमी, उसने तहकीक की दीन की, तो उसने कुछ किताबें लिखी, सुम्मा इह्तदैतु, फिर मैं हिदायत पा गया। फिर उसके बाद उसने किताब लिखी अशिया हुम अहलुस सुन्ना। अच्छा, हमारे अजीम मर्जा आयतुल्लाह उज़्मा आगा अबुल कासिम अल खोई, इन तमाम बुजुर्ग शख्सियत से भी वो मिला। तो अच्छा, इसकी 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 इनकी किताब का तर्जुमा जो है ना, अल्लामा रोशन साहब ने भी किया, और क़िबला काबा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी ने भी किया है। अशिया हुम अहलुस सुन्ना एक किताब लिखी, ले अकूना मअ सादिकीन। मक्के से लेके मदीना, मदीने से लेके कूफा, कूफे से लेके बगदाद, बगदाद से लेके इमाम ज़माना की गैबत, गैबत के दौरान झूठे दावे, इन तमाम में जो झूठ और सच यानी झूठे मुद्दईयान इमामत आए, तो लिअकूना मअ सादिकीन, ताकि मैं भी सच्चों के साथ हो जाऊं। बड़ी अच्छी किताब है। तो बहरहाल ये गुफ्तगू हमारे आगे बढ़ रही थी। अब मैं यहीं पर देखूं कि सादिक आले मोहम्मद, आपने जो मुआशरे की तरबियत की है, आपने मदरसा खोल दिया। मदरसा क्या है? यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी में भी 4000 स्टूडेंट, आप कैन यू इमेजिन? और 4000 स्टूडेंट जो एट ए टाइम वो कहें हदसना अबू अब्दुल्ला, ये हदीस हमने अबू अब्दुल्ला से ली। फैकल्टीज हैं जहां साइंस भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है, तारीख भी है, फिक्र भी है, फलसफा भी है, इल्म तिब भी है, तमाम उलूम। यानी मदीना जो था छलक रहा था स्टूडेंट से। और आपने कुछ इस तरह से तरबियत की, आप अंदाजा लगाएं कि सूरत हाल उनके स्टूडेंट्स की अगर मैं बताता हुआ चलूं, जाबिर जाफी हैं, छठे इमाम के साहबी हैं, शागिर्द हैं। कितना इल्म दिया आपने? 70,000 जो अहादीस नरेट करता है फ्रॉम अवर इमाम, सिक्स्थ इमाम, ये जाबिर जाफी है। खुशकिस्मत लोग हैं। नौ जमाने में भी बहुत से लोग उस बारगाह इमाम सादिक में नहीं पहुंचे, बहुत से पहुंचे भी उस बारगाह में, लेकिन उन्होंने खयानत की। उसी बारगाह से इल्म, आप अंदाजा लगाएं, आपको जहां जाबिर मिलेंगे, जाबिर जाफी मिलेंगे, जाबिर इब्ने हय्यान मिलेंगे, जुरारा मिलेंगे, अबू बसीर मिलेंगे, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम मिलेंगे, अबान इब्ने तुगलब मिलेंगे, अब्दुल्लाह अबी याफूर मिलेंगे, वहीं पर अबू हनीफा भी मिलेगा। वो इमाम की कितनी उसके साथ डिस्कशन है वो मेंशन नहीं कर रही, लेकिन वो भी बताता है कि 2 साल लौलस सनतान लहलकन नौमान, अगर वो 2 साल जो छठे इमाम के सामने जानू अदब तय करके जो इल्म नहीं हासिल किया था, वो ना होते तो मैं हलाक हो जाता। तो आप अंदाजा लगाएं, ये मेरे मौला तो इमाम के मुकाबिल आ गया, इमाम से इल्म हासिल किया, और अपने वक्त का इमाम क्या क़यामत तक के लिए एक तबका उसकी इमामत का कायल हो गया। बहन क्या, तो इमाम के जाबिर जाफी है 70,000, अबान इब्ने तुगलब कूफी,
یہ چوتھے پانچویں اور چھٹے امام کے صحابی بھی ہیں. انہوں نے 30,000 احادیث یاد کی ہیں امام سے. اچھا نریٹ کرتے ہیں, حفظ کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں. اچھا ابان ابن تغلب کے تعلق سے ایک بات اور بھی بتاتا ہوں. یعنی امام ابان ابن تغلب کو ایز اے مجتہد جو ہے نا معین کرتے ہیں, بتاتے ہیں. پوزیشن دیکھیں, اسٹیٹس دیکھیں. امام کہتے ہیں یا ابان اجلس واجتہد, اے ابان بیٹھو, اجتہاد کرو, فتوے دو, احکام شریعت بتاؤ, فقہ بتاؤ, حلال و حرام بتاؤ. تو یہ ابان ہے. اسی طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے, جو آپ نے اپنا مدرسہ کھولا نا, لوگوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے, تو امام نے ایک حدیث نقل کی اپنے بابا سے, کوئی صدق کا موضوع. پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, ان سے نقل کرتے ہیں سچائی کے تعلق. اچھا اس حدیث کا نریٹر جو ہے عامر ابن ابی المقدام ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام باقر علیہ السلام, کیونکہ مدرسہ تو آلریڈی پانچویں امام کے زمانے میں کھل چکا ہے, بنی امیہ کا زوال ہو رہا ہے, بنی عباس آ رہے ہیں پاور میں, پانچویں امام نے پوری طرح سے علم کے دروازے کھول دیے, تشنگان علم سیراب ہونے کے لیے آ رہے ہیں. اب جو پانچویں امام کے پاس آ رہے ہیں نا, فرسٹ ڈے جو انڈکشن ہوتا ہے, انرولمنٹ ہوتا ہے, جو بھی آپ کہیے, تو پہلے دن جو پانچویں امام کا قاعدہ وہ سنیے گا. کہتے ہیں تعلم الصدق قبل الحدیث, پہلے سچ بولنا سیکھو, اس کے بعد تم ہم سے علم حدیث لینا. یہ پانچویں امام کی شرط ہے ان کے مدرسے میں آنے والے کے لیے. اچھا اس کے بعد امام نے یہ شرط رکھی کہ پہلے سچ بولنا, اور اس کے بعد, اور اتنا ہی نہیں, صداقت کے تعلق سے چھٹے امام یہاں تک کہ فرماتے ہیں صداقت کے تعلق سے, آپ کہتے ہیں کہ وَاخْتَبِرْهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ. جانتے ہیں حدیث کا سیکنڈ پارٹ پڑھا میں نے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ نماز پڑھتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں, نمازیں پڑھیں, روزہ رکھیں, عبادت آپ اندازہ لگائیں, واجب کو بھی چھوڑیے نہیں, وہ تو آپ کے لیے گناہ ہے, مستحب کو بھی نہ چھوڑیں, نوافل کو بھی نہ چھوڑیں, اس لیے کہ اس کے بعد ہمت پیدا ہوتی واجب کو چھوڑنے کی. ابھی امام خمینی کے لیے جب آپ فرانس میں تھے اور میڈیا کے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے, امام خمینی اپنے واجبات ادا کر چکے تھے, مستحبات کئی مرتبہ کہتے ہیں مستحب ہے کیا اس کے اوپر اتنا. امام اپنے مستحبات میں لگے ہوئے تھے اور کرنا چاہتے تھے. کسی نے آ کے خبر دی کہ میڈیا کے لوگ آئے ہیں آپ سے انٹرویو لے رہے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ایران وکٹری کی طرف جا رہا ہے, انقلاب اسلامی کامیابی پہ پہنچ رہا ہے. آپ کے جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں وہ بہت اہم ترین ہیں. تو امام خمینی نے کہا مجھے اپنا وظیفہ مکمل کر لینے دو, اس کے بعد میں گفتگو کروں گا. تو بہرحال, تو اب آپ یہ دیکھے گا, نماز, روزہ, ان تمام چیزوں کو نہ دیکھو. وَاخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ. امام کہتے ہیں چیک کرو, ٹیسٹ لیں, یہ سچ کتنا بولتا ہے, یہ دیکھو, جو اس کو امانت دی گئی اس امانت میں خیانت تو نہیں کرتا ہے. اس کے بعد دوسری حدیث, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اسی صداقت کے تعلق سے اپنے جد مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرماتے ہیں کہ ان لأہل الدین علامات یعرفون بہا صدق الحدیث. آپ فرماتے ہیں کہ جو دیندار لوگ ہیں, جو ریلیجیس ہیں نا, اہل الدین سمجھ گئے آپ, اور ریلیجیس لوگ جو دیندار لوگ ہیں, ان کے لیے کچھ علامتیں ہیں جس کے ذریعے وہ پہچانے جاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ان علامتوں میں سے ایک اور اہم ترین علامت جو ہے, جب بولے سچ بولے, صدق الحدیث ہے. اور اس کے بعد محمد ابن یحییٰ امام کی بارگاہ کا یہ بھی شاگرد ہے, وہ نریٹ کرتے ہیں امام صادق کی وصیت کو. تو اس وصیت کو, پوری حدیث تو وصیت نقل نہیں کروں گا, فقال اوصیک بتقوی اللہ واداء الامانہ وصدق الحدیث وحسن الصحابہ. 4 باتیں, کون سا ایڈ کر رہا ہوں میں. محمد ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کو ایک وصیت کرتے ہیں, اس میں کہتے ہیں اسی کا بتقوی اللہ, میں تم کو وصیت کرتا ہوں, ایڈوائز کرتا ہوں, اللہ سے ڈرتے رہو. تقوی الہی بہت اہم ہے, اور خصوصاً اس کے لیے کہ جو
یہ گواہی دیتا اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجت اللہ. ایمان بھی ہونا چاہیے، تقوی بھی ہونا چاہیے، کیونکہ علی مومنین کے امیر ہیں، متقین کے امام ہیں. ہاں، وہ ادائے الامانہ، تقوی کے بعد میں تمہیں وصیت کرتا ہوں امانت دو. وصدق الحدیث، اور جو بھی بولو سچ بولو. وہ حسن صحابہ، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو. ایک اور مقام پر چھٹے امام کی، مطلب آپ کو یاد ہوگا ابھی تقریباً 8 مہینے پہلے میں نے 3 مسلسل مجالس مختلف ایونٹس کے یعنی مواقع پہ پڑھی ہیں دوستوں کے تعلق سے، چھٹے امام اور چوتھے امام اور مولا کائنات، ان 3 معصومین کی حدیث کی روشنی میں دوست کیسا ہونا چاہیے، کیسا دوست آپ چنیں. آپ فرماتے ہیں مجالس الصالحین داعیۃ الی الصلاح، اچھے لوگوں کی نشست تمہیں اچھی چیز کی طرف لے کے جائے گی، انوائٹ کرے گی کہ خیر کرو. کہے گی میں نمازی کے ساتھ ہوں تو نماز کا دل چاہے گا، میں ایماندار کے ساتھ ہوں تو یقیناً اس کا انفلوئنس تو ہوگا نا. المرء علی دین خلیل، ہر انسان، والا کائنات فرماتے ہیں ہر انسان اپنے دین کی دوست کے دین پر ہوتا ہے، انفلوئنس ہوتا ہے اس کا. اب آپ یہ دیکھیں حسن صحابہ، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے دوست بھی چنو، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو. حسن سلوک بہت اہم ہے، اور خصوصاً اپنے محسنین کے ساتھ، چاہے وہ تمہارے ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، عزیز ہوں، پڑوسی ہوں، دوست ہوں. دوسری جگہ حدیث وہی محمد بن یحییٰ کی پھر ہے، نریٹر وہی ہے صادق آل محمد سے. وہ کہتے ہیں فقال ان اللہ عز وجل لم يبعث نبیا الا بصدق الحدیث واداء الامانہ الی البر والفاجر. محمد بن یحییٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے مولا امام صادق سے سنا کہ ان اللہ عز وجل، کہ بے شک اللہ نے کسی نبی کو مبعوث برسالت نہیں کیا. He was not sent by him for the prophecy، مگر کیا الا بصدق الحدیث، پہلی چیز ہر نبی کو جو بھیجا گیا سچائی کے ساتھ بھیجا گیا. کونوا مع الصادقین واداء الامانہ، اور امانت دینے والا، بے ایمان نہیں، خائن نہیں، چیٹر نہیں. اچھا، یہ ہم نے کئی مرتبہ دین کو اپنے حساب سے، بھائی کیونکہ مومن ہے تو اس کے ساتھ تو ہمیں سچ بولنا، شیخ کافر کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں. مومن کے ساتھ یو ہیو ٹو بی آنےسٹ، کئی مرتبہ تو یہ بھی لمٹ ہم کراس کر جاتے ہیں، لیکن کافر کے ساتھ نہیں. مولا فرماتے الی البر والفاجر، نیکی کرتا ہو، فاسق و فاجر ہو، اس کے ساتھ بھی تم سچ ہی بولنا، اس کے ساتھ بھی امانت میں خیانت نہ کرنا. ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں معصوم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ دیکھو یہ 3 لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، مومن ہوں یا کافر ہوں، والدین، امانت اور وعدہ. بہرکیف انبیاء کو بھیجا جو گیا تو صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بھیجا گیا. بھئی یہی پر سچائی اور اخلاق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ فرماتے ہیں مبعوث برسالت کیا گیا، جو نبیوں کو بھیجا گیا. کہتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے مبعوث برسالت کیا تاکہ میں اخلاق کی اعلیٰ قدروں کو مکمل کروں. اور جب مکمل کیا ہے نبی نے تو قرآن مجید اسی چیز کو کہہ رہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو اب یہ دیکھیے گا صداقت کے تعلق سے، اللہ اکبر. تو امام صدق الحدیث اداء الامانہ، اس پر کتنا زور دے رہے ہیں. اب جو ان کے پاس جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، اسپیشلی امام کا جو فوکس ہے نوجوان ہے. اچھا، نوجوانوں کی تربیت مدرسے میں آ رہے ہیں، آپ کی یونیورسٹی میں آ رہے ہیں. اچھا، قاعدہ کیا دین میں رسول خدا کے تعلق سے بھی جو قرآن مجید نے کہا، تفصیل میں نہیں جانا، تیزی سے تربیت کو پہلے رکھا گیا، تعلیم کو بعد میں، تاکہ تربیت جو ہے تعلیم کے اندر مددگار ہو اور تعلیم کے پھول کھلے، اس کے اثرات دکھائی دیں. تو یہیں پر ایک حدیث جہاں صادق آل محمد بچوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ بادروا اولادکم قبل ان یسبقکم الیہم المرجعات، تم اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جلدی کرو. سبقت لو، سبقت کا مطلب سمجھے، 10 لوگ بیٹھے ہوئے، رسول کا نام آ گیا،
جو سب سے پہلے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ سبقت ہے۔ ہم تو ایسی مثالیں دیتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے عاشقان رسول ہیں اور عاشقان اہل بیت ہیں۔ امام زمانہ کا نام آ گیا، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، ایک مرتبہ صلوات پڑھی اس نے اور اس کے بعد احترام سے سر جھکا دیا۔ سبقت یہ ہے۔ سبقت کیا ہے؟ سلام میں سبقت، نیکیوں میں سبقت، خیر میں سبقت، اچھائی میں سبقت۔ سبقت، اچھا بادرو بھی اور سبقت بھی۔ بادرو سمجھیے آپ، تبادر اردو کا ایک لفظ ہے۔ جب آپ یہ کہیں انسان، تو جب بھی آپ کے سامنے انسان کہا جائے گا تو آپ کے ذہن میں اس انسان کا حلیہ آئے گا کہ جس کے اخلاقیات بھی اچھی ہوں، جس کی عادتیں بھی اچھی ہوں، جس کا چہرہ مہرہ، یعنی فار ایگزامپل عالم کہاں ہمارے ذہن میں ایک تصور آ جاتا ہے، امام خمینی کا آگا ہے، خوئی کا آگا ہے، سیستانی کا آگا ہے، خامنئی کا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو تبادر جو پہلی مرتبہ میں ہے، تو کہ بادرو جلدی کرو اپنی اولاد کی تربیت میں، اس سے پہلے کہ مرجعہ۔ مرجعہ کون ہے؟ کیونکہ اسماعیل کی امامت کا ایشو اٹھا، عبداللہ افطس نے امام پر حملہ کیا، مدینے کے اندر جو دین محمدی علیہ السلام جو حیات رسول خدا میں بھی اس دین کی شبیہ بگڑ رہی تھی اور بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اہل بیت نے ہمیشہ اس کا دفاع کیا اور اس کے لیے اپنی قربانیاں دی۔ تو اب جو مرجعہ کے مقابل، یعنی کہتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کرو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد ہمارے مخالفین، بے دین اور گمراہ لوگ، نمازوں سے دور ہو جائے، روزوں سے دور ہو جائے، اللہ اکبر، والدین کا احترام نہ کرے، تو تربیت، آخرت کو فراموش کر جائے، موت کو فراموش کر جائے۔ اس کے بعد اگلی حدیث بچوں کے تعلق سے کرتے کرتے آگے جا کے، نہیں، بچوں کی تربیت میں ایک بات اور بھی صادق آل محمد نقل کرتے ہیں اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ فرماتے ہیں کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں جو دیا گیا علم ہے نا، ایسا ہے جیسے پتھر پہ لکھ دیا گیا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں محفوظ رہے نا، تو بچپن سے ان کے اوپر کام کیجیے۔ ایک کام مدینے میں ہو رہا تھا، ایک کام شام میں ہو رہا تھا، بچپن سے تربیت کیجیے۔ اللہ اکبر۔ وہ علی جو نماز قائم کرتا، اس علی کے لیے خبر جب جاتی ہے شہادت ہوئی ہے، ضربت لگی ہے، جبکہ سجدے میں تھے، تو شام میں پوچھا جاتا ہے کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ تیر نکال لیا جائے اور پتہ نہ چلے۔ اللہ اکبر۔ جس کے حسین نے آخری سجدے کے اندر کتنا طولانی ہو گیا کہ آج تک، اللہ اکبر، جس کا سر قلم کر دیا گیا سجدے کے عالم میں، کہتے ہیں کالنقش فی الحجر۔ امام آگے فرماتے ہیں جوانوں کے تعلق سے، میں نے کہا نوجوانوں کی تربیت چھٹے امام، کہ وَعَلَيْكَ بِالْأَحْدَاثِ فَإِنَّهُمْ أَسْرَعُ إِلَىٰ كُلِّ خَيْرٍ۔ اچھا بچوں کے بعد جوان، بچپن سے تربیت ہو جائے، چھٹے امام جو کام کر رہے ہیں مدینے کے اندر، جو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، تمام اہل ممبر کی، تمام والدین کی، تمام بزرگوں کی، فیملی کے بزرگ رشتہ دار، جو ایک زمانہ ہوتا تھا نا جب ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو ہے ہر آدمی جو خاندان کا بڑا ہوتا تھا اس کا بڑا احترام ہوتا تھا اور اس کے بعد وہ نصیحت کرنے کا حق رکھتا تھا۔ آج کی سوسائٹی کے اندر آپ اپنے، یعنی والدین نے بھی اپنا حق کھو دیا ہے۔ تو بہرکیف وعلیک بالاحداث، آپ فرماتے ہیں کہ تم نوجوانوں کی تربیت میں جلدی کرو، تم جوانوں کی تربیت کرو، فَإِنَّهُمْ أَسْرَعُ إِلَىٰ كُلِّ خَيْرٍ، کیونکہ نوجوان کا دل ایسا ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں خیر کو، اچھائی کو پکڑنے کی، گرپ کرنے کی، ایبزارب کرنے کی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ امام خمینی کا انقلاب دیکھ لیجیے گا نوجوانوں پر۔ اچھا نوجوانوں کی تربیت ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم نے اپنی تربیت کر لی ہو۔ اس کے بعد اسی طریقے سے امام نے جو معاشرے کے سلسلے میں اور نوجوان کے سلسلے میں جو کام کیا، امام صادق کی حدیث ہے جہاں فرماتے ہیں لست احب ان ارى الشباب منكم الا غاديا في حالين اما عالما او متعلما، دیکھو میں پسند نہیں کروں گا کہ میں کسی نوجوان کو اس حالت میں دیکھوں، مگر یہ کہ آئی لائک، میں پسند یہ کروں گا یا وہ علم حاصل کر رہا ہو یا علم دے رہا ہو۔
मौला कायनात की भी इससे मिलती जुलती हदीस है। इल्म हासिल कर रहा हो या इल्म दे रहा हो, यानी दे या ले, उसके अलावा दूसरे कामों में इंगेज ही ना हो। और उसके बाद फरमाते हैं फ़इन लम यफ़ल फ़र्क़, और अगर ये दो कामों में से एक काम नहीं कर रहा ना, तो उसने अपना वक्त बर्बाद किया। और वक्त बर्बाद करने के ताल्लुक से मौला कायनात फरमाते हैं अल फुर्सतु तमुर्रु मर्र सहाब, कि वक्त जो तुम्हारा बर्बाद करते हो ना, ये फुर्सत तुम्हारे पास जो अपॉर्चुनिटी है इस तरह से जाती है जैसे बादल, जैसे क्लाउड्स जाते हैं। हम समझते हैं दे आर वेरी स्लो, मगर आज की साइंस की तहकीक से पता चल गया है, और वो ये है, हमें पता चलता है थोड़ा सा वक्त चला गया, कि अगर तेज बादल जा रहे हो तो तकरीबन 65 टू 85 तक उनकी पर आवर किलोमीटर स्पीड है, अदरवाइज 30 इज नॉर्मल। उसके बाद यहीं पर रसूल खुदा की वो हदीस भी है ना, कि 5 चीजों को 5 के मुकाबले में गनीमत जाऊं, न जवानों की तरबियत जो चले इमाम कर रहे हैं, कह रहे हैं फुर्सत को मसरूफ होने से पहले गनीमत जानो, दौलत को फकीरी से पहले गनीमत जानो, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। और अब जो इमाम की हदीस को मुकम्मल करूं, फ़इन लम यफ़ल फ़र्द, अगर तुमने दो हालतों में से एक हालत नहीं रखी ना, तो तुमने अपना वक्त बर्बाद किया। अच्छा, वक्त बर्बाद किया तो व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ हमारा? फ़इन फ़रता ज़य्या, अगर तुमने वक्त बर्बाद किया तो इसका मतलब है तुमने अपने आप को स्पॉइल कर दिया, ज़ाया कर दिया। और उसके बाद वह इन ज़य्या असिमा, और जब तुमने अपने आप को ज़ाया कर दिया तो इसका मतलब तुमने गुनाह कर दिया। अल्लाह अकबर, न झूठ बोला है, न गीबत की है, न तोहमत लगाई है, न बहतान किया है, न हराम खाया, सिर्फ वक्त बर्बाद किया तो ये किया, अपने आप को ज़ाया कर दिया। और जब ज़ाया किया तो गुनाह किया। वह इन असिमा अस्कनन नार, और जब उसने गुनाह कर दिया, साकिन तो आपको पता है ना, फॉर्म में पाकिस्तान के भी लिखा होता साकिन, यानी एड्रेस में कहां रहते हैं, आपका महल सुकूनत। अस्कन नार यानी वो जहन्नम में रहेगा। और उसके बाद मेरा रसूल कसम खाते हैं, वल्लज़ी, यानी छठे इमाम कसम खाते हैं, वल्लज़ी बासा मोहम्मदन बिल हक, उस खुदा की कसम के जिसने नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबूस बर रिसालत किया है। हमारे माशरे की कसम नहीं है, कुरान सर पे रख के खाई जाने वाली कस्में नहीं है जो अदालतों में खाई जाती हैं। कह रहे हैं, मेरे मौला कह रहे हैं कि वो जहन्नम का साकिन हो जाएगा। और उसके बाद नौजवानों इल्म हासिल करो, अपने नफ्स की तरबियत करो, सादिक आले मोहम्मद की शबे शहादत हो, इमाम शबे शहादत है, इमाम चाहते हैं कि मेरा चाहने वाला आखिरी इमाम का जो मुंतजिर है वो अपने नफ्स की तरबियत करे, इस्लाह करे, मुहासिबे नफ्स करे। क्योंकि सादिक आले मोहम्मद क्या चाहते हैं? तालीम चाहते हैं जवान में, तरबियत चाहते हैं जवान में, चाहते हैं कि तौबा के जरिए से गुनाहों से दूर हो जाए, मुहासिबे नफ्स के जरिए से अपनी इस्लाह कर ले, रिज़्क़ हलाल के जरिए से इबादतों को कबूल करवा ले, अच्छे दोस्तों के जरिए से इमाम से करीब हो जाए और दीन पर इस्तिकामत हासिल करे। छठे इमाम मदीने में इस तरह से तरबियत कर रहे हैं। छठे इमाम एक हदीस अपने जज से और नकल करते हैं, और आप कहते हैं कि इन्नल्लाह ताला युबाही बिश्शबाबिल आबिद अल मलाइका, अल्लाह ताला मलाइका के मुकाबले में उस नौजवान के लिए फख्र मुबाहत करता है जो इबादत गुजार है, जो शबाए जुमा भी इबादत करता है, शबे रोजे शबे ईद भी इबादत करता है, रोजे ईद भी गुनाह से अपने आप को बचाता है, जो अपने वाजिबात को अदा करता है, नवाफिल को अदा करता है, का मलाइका के मुकाबले में उस नौजवान पर खुदा फख्र करता है। यकूल, और अल्लाह कहता, उन्जुरु इला अब्दी, मेरे इस बंदे की तरफ, इस नौजवान की तरफ देखो। दुनिया गुनाह की तरफ बुला रही थी लेकिन वो इबादत के लिए आ गया। तरक शहवतहु, उसने अपने वर्ल्डली डिजायर को तर्क कर दिया है, मिन अजली, मेरे लिए। वर्ल्डली डिजायर को तर्क करने का नाम हो रहा है। हम कई मरतबा जो होर के ताल्लुक से जो गुफ्तगू करते हैं, मौला कायनात की एक हदीस यहीं पर याद आ गई। एक मरतबा सलवात पढ़िएगा आप लोग, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा।
हुर यानी आजाद। खुदा ने कहा ना, हुर तेरी माँ ने बड़ा अच्छा नाम रखा कि तू दुनिया में भी आजाद है। मौला फरमाते मन तरक शहवात का ना हुर, कि जिसने अपने शहवात को, वर्ल्डली डिजायर को तर्क कर दिया वो हुर है। तो हुर का डेफिनेशन ये है जो वर्ल्डली डिजायर को छोड़ दे, तौबा कर ले, खुदा की बारगाह में आ जाए। अल्लाह अकबर। कहा इसने अपने शहवात को, डिजायर को तर्क कर दिया है। यूनिवर्सिटी में फासला रखता है, बाजार में फासला रखता है, बिजनेस है तो ऐसा नहीं है कि भाई अब दो चेहरे हो जाएं, कि एक में अंबरगा का चेहरा हो जाए, कारोबार का चेहरा हो जाए। हराम से बचता है, नामहरम से हाथ नहीं मिलाता है। इस शहर में एक नौजवान है, 2009 की बात है, यूथ लीडरशिप का प्रोग्राम था और उसमें कुछ मुस्लिम बच्चों की जो ट्रेनिंग वगैरह हुई थी और उसके बाद ग्रेजुएशन डे था। लंबी लंबी दाढ़ियों वाले नौजवानों ने उस दिन हाथ मिलाया नामहरम औरत से, लेकिन सलाम और तरबियत वालिदैन पर, बहुत रेगुलर स्टूडेंट हमारा, उसको पता था कि नामहरम उस वक्त उसे सर्टिफिकेट देगी, तो उसने पहले से कह दिया कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। आपको पता उस हॉल में हम सब मौजूद थे, इतनी तालियां किसी के लिए नहीं बजी थी जो दीन पर कायम था उसके लिए बजी थी। तो कहा उसने शहवात को तर्क किया मेरे लिए। अल्लाह अकबर। यहीं पर जो हदीस कुदसी के जुमले ना कि खलक़तुल अशिया लका, ए इंसान मैंने दुनिया की सारी चीजें तेरे लिए पैदा की हैं, खलक़तुका लिअजली, लेकिन तुझे हमने अपने लिए पैदा किया है। अल्लाह कह रहा कायनात तेरे लिए पैदा किए। अल्लाह अकबर। मकसद को समझो, मगर तुझे अपने लिए पैदा किया है। और ये फख्र मुबाहत की मंजिल है जहां नौजवान पर छठे इमाम फख्र करते हैं। कुरान जो है साबिक कैफ के नौजवानों पर फख्र करता है, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार के मानने वाले हम। यहीं पर सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो है, उनकी बारगाह में एक शख्स है ना, आने के बाद उसने मेरे मौला से सवाल किया, मौला ये बताइए कि फरिश्ते, अभी देखिए फख्र किया जा रहा है, मैं इसी हदीस को, क्योंकि मैं सब्जेक्ट के बाहर जाने का कायद नहीं हूं, तो छठे इमाम के पास आने वाला आया, क्योंकि इमाम ने मलाइक के मुकाबले में जवान, जो बाअमल जवान है, उस पर फख्र की बात की है खुदा ने। तो अब वो जो है वो आके पूछता, मौला ये बताइए कि मौला कायनात अफजल है या फरिश्ते अफजल हैं? अली की फजीलत में क्यों हम कंफ्यूज हो रहे हैं भाई? मौला कायनात अफजल है या फरिश्ते अफजल हैं? इमाम ने जो जवाब दिया सुनिए, कि यही सवाल मेरे जद से भी किया गया था और मैं वही जवाब दूंगा जो मेरे जद ने दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये घराना जो सादिकीन का है ना, सादिकीन के घराने की बात यह है कि जो पहले ने कहा ना तो उसकी जिम्मेदारी आखिरी ले लेगा। ये सिद्क की एक पहचान है, सच्चाई की पहचान है। तो कहा कि देखो, इंसान को खुदा ने अक्ल दी और साथ में शहवत दी है, फरिश्तों को सिर्फ अक्ल दी और जानवरों को सिर्फ शहवत दी है। का फरिश्ते के पास अक्ल है, अक्ल के सबब वो इताअत करता, ओबे करता है अल्लाह को। शहवत है ही नहीं, डिजायर है ही नहीं, गुनाह कर ही नहीं सकता। जब कर ही नहीं सकता तो कौन सी फजीलत इंसान के मुकाबले में। और कहा जानवर जो उसको डिजायर दिए गए, लेकिन इंसान को अक्ल और शहवत दी गई है, और उसके बाद इन दोनों में से अगर उसकी अक्ल, डिजायर, ऑप्शन है ना उसके पास, अक्ल उसकी गालिब आ जाती है उसकी शहवत के ऊपर, डिजायर पर कंट्रोल करती है उसको। अब उसकी शहवत उसे इधर उधर नहीं ले जाती है, गुमराह नहीं करती है, अक्ल उसे कंट्रोल करती है। अक्ल के हाथ में ले जाम है, अक्ल के हाथ में कंट्रोल है। अक्ल से ले जाती है रब की बारगाह में, अक्ल से ले जाती नबी की बारगाह में, अक्ल से ले जाती बारगाह इमाम ज़मान में।
मौला कायनात ने कहा अल-अक्लु मा उबिदा बिर रहमान वक्तसिबा बिल जन्नत, अक्ल वो है जिसके जरिए से रहमान की इबादत की जाती है, जन्नत कमाई जाती है। कि अगर अक्ल डिजायर को कंट्रोल कर ले तो ये इंसान फरिश्तों से बेहतर है। तो मौला की बात करता है, हमारे चाहने वाले, हमारे नौजवान, हमारे यूथ। और अगर उसके डिजायर उसकी अक्ल को कंट्रोल कर ले तो फिर उसके बाद वो जानवरों से बदतर है। बल हुम अज़ल्लु सबीला, कुरान ने कहा। यही अबू हनीफा जिसने इमाम की बारगाह से इल्म हासिल किया और उसके बाद एक अलग मकतब की बुनियाद रखी उसने ना, कयास करता था वो सारी चीजें। छठे इमाम ने बहुत लंबा सिलसिला है सवालात का, लेकिन बात अक्ल की आई ना। इमाम ने एक मरतबा उससे पूछ लिया, कैन यू डिफाइन व्हाट इज विजडम, क्या अक्ल क्या है, डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो? दो आंसर दिए, दोनों गलत। कहा दोस्त और दुश्मन को पहचानना। इमाम ने कहा जानवरों में भी सलाहियत। कहा अच्छे और बुरे की तमीज, कहा ये भी जानवरों में होती है। अल्लाह अकबर, जानवरों में भी होती है तमीज। फिर उसके बाद इमाम से कहता है कि अब आप ही बताइए मौला। तो इमाम ने कहा जब दो खैर आ जाएं तो उन दो खैर में क्या अफजल है वो समझने की सलाहियत को अक्ल कहते हैं। जब दो बुराइयां हो तो उनमें कमतर बुराई क्या है उसको, और जो ज्यादा बुराई उसको समझना। अल्लाह अकबर, ये अक्ल। तो बहरहाल नौजवानों की तरबियत कर रहे हैं हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। एक मरतबा सलवात पढ़ेगा मेरे मौला के नाम पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। बहरहाल अब इन नौजवानों की एक लंबी फहरिस्त है। मैंने अबान इब्न तुगलब और दीगर लोगों का नाम, इसी में एक नाम, क्योंकि इमाम जाफर सादिक के बड़े मुनाजरे भी मशहूर हैं। मैं मुनाजरे नकल करने नहीं जा रहा हूं, टाइम भी मेरे पास नहीं रह गया, लेकिन थोड़ी गुफ्तगू समेटते हुए, नौजवान इमाम की बारगाह में एक नौजवान है जिसका नाम है हिशाम बिन हकम। कमाल का नौजवान है, क्या तरबियत है मेरे मौला की। और फिर मौला अगर जिसकी तरबियत कर दें तो फिर उसके बाद क्या कहने। सब ये बारगाह वो है कि जहां आपके फर्जंद इमाम अली नकी इस्लाम सिर्फ एक संग्रेजा अपनी जबान पे रखे हो दे दे तो सामने वाले को 73 जबानें आ जाती हैं। हिशाम इब्ने मलिक, हिशाम इब्ने हकम जो है मौला के जो सहाबी है ना, मौला का शागिर्द है। हज का जमाना है, भीड़ है, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। इमाम चाहने वालों के हुजूम में है। नौजवान का एहतराम देखो आप, एक नौजवान आता है, लोग उसको अच्छी तरह से जानते नहीं है, इमाम उसका इस्तकबाल करते हैं। अच्छा, नॉट ओनली वेलकम करते हैं, इमाम उसे सदर मजलिस में लाते हैं, और सिर्फ सदर मजलिस में नहीं लाते हैं, अपने बराबर में बिठा देते हैं। अब आप देखें कि इस्तकबाल भी, नौजवान है, इस्तकबाल भी, बराबर में बिठा भी देते हैं, सदर मजलिस में लाते हैं, सारा। अब जो बड़े बड़े इमाम मौजूद हैं लोगों को हैरत होती है कि इमाम ने इसको इतनी इज्जत क्यों दी है। इनसे तो पता है ना, सवाल करने की जरूरत नहीं है, खुदावंद ताला ने इनको वो इल्म दिया है। एक मर्तबा लोगों के जो सवाल चेहरों पर थे, पेशानियों पर थे, इमाम ने पढ़ लिए, उसके बाद कहते हैं हादा नासिर होना, ये हिशाम बिन हकम जो है ना हमारा नासिर है। और फिर नुसरत की 3 किस्में आगे बताएं, बेक़ल्बिही व लिसानिही व यदे, ये हमारा नासिर है जो दिल से हमारी मदद करता है, जो जबान से हमारी मदद करता है, जो हाथ से हमारी मदद करता है। इल्म कलाम के अंदर मुतकल्लिमीन में बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत बड़ा मुनाजिर, बहुत बड़ा डिबेटर, हिशाम बिन हकम। इमाम ने मकाम इल्मी लोगों के सामने जाहिर कर दिया। उसके बाद किस तरह जाहिर किया ये सुनिए, क्योंकि अभी तो आपने बहरहाल नासिर बता दिया है, लेकिन अब इल्मी मकाम बता रहे हैं। उनसे कुछ उसूल और फुरू के बारे में सवाल किए। इमाम सवाल कर रहे हैं, हिशाम बिन हकम जो है सवाल के जवाब दे रहे हैं, लोग हैरत कर रहे हैं कि क्या सवाल के जवाब, अकायद के ताल्लुक से, फुरूए दीन के ताल्लुक से इमाम सवाल कर रहे हैं, जवाब मिलते चले जा रहे हैं, और बेहतरीन जवाब दिए। अब जब बेहतरीन जवाब दिए तो उसके बाद इमाम फरमाते हैं, हिशाम क्या वो फहमो अक्ल है कि मंतिक से, क्या तुम्हारे पास वो फहमो अक्ल है कि मंतिक से हमारे दुश्मनान को, यानी दुश्मनान अहले बैत को जवाब दे सको? तुम्हारे पास वो अंडरस्टैंडिंग है, वो विजडम है?
تو ہشام کا ایک لفظ امام کے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے. ہشام کہتے ہیں بلا، جی مولا یقیناً. اور اس کے بعد جب انہوں نے بلا کا نا عہد کر لیا تو اب امام دعائیں. امام کی بارگاہ میں عزت ملی، امام کے بارگاہ میں امتحان میں کامیاب ہو گئے. اب جو کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد آگے کے لیے کمٹمنٹ بھی لے لیا. اب جو کمٹمنٹ لے لیا تو اس کے بعد امام نے دعا دی، نفعک اللہ وثبتک، خدا تمہیں علم سے، فہم سے، فراست سے، عقل سے، آگہی سے، معرفت سے، بصیرت سے، انسائٹ سے بہرہ مند کرے، ثابت قدم رکھے. ہشام کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مجھے کسی مرحلے پر کوئی شکست نہیں، کوئی دشمن مجھے ناکام نہیں کر سکا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا آپ لوگ. اور یہی ہشام میں نے ابھی بتایا تھا نا، ابان ابن تغلب کے لیے 4th 5th 6th and 7th امام، ان کا بھی تعلق 4 اماموں سے ایک طرح سے ہو جاتا ہے کہ 4 اماموں نے ان کو دعائیں دی ہیں، مدح کی ہے، پریس کیا ہے. 6 امام، 7ویں امام، 8ویں امام اور 9ویں امام. اچھا ان کے کلمات ہیں، بڑی تیزی سے نقل کروں اور اس کے بعد میں مجلس کو سمیٹنا چاہتا ہوں. امام کہتے ہیں رائد و حق کہنا. اللہ اکبر، یہ ہمارے حق کے لیے کھڑے ہونے والوں میں سے. آپ نے وہ مناظرے کیے ہیں تاریخ کے اندر، آپ اندازہ. اچھا جس کی صادق آل محمد نے تربیت کی وہ مناظرے کے لیے، تو پھر کیسا ہوگا؟ جانتے ہیں صادق آل محمد کا ایک مناظرہ بہت تیزی سے صرف 1 منٹ میں ختم کر دوں میں. ایک شخص تھا جو خدا کا بھی اور آخرت کا بھی منکر تھا. تمام دین کے اندر ایک کامن چیز ہے کہ خدا اور آخرت، اس کا ہی منکر تھا، یعنی دیٹ مینس بے دین. اچھا دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ بے دین جو دین کو نہیں مانتا، لیکن کئی مرتبہ دین مانتا ہو لیکن اگر دین کی قدروں کو نہیں مانتا ہے تو وہ بھی دیندار نہیں ہے. تو اب وہ جو ہے خدا اور آخرت کو نہیں مانتا تھا، جس کو دیکھو اس کو شکست دے رہا. امام کے پاس آیا، کس طرح سے کسی جواب دینا. دیکھیں آپ، امام نے کہا کیا ہے تیرا عقیدہ؟ کہا میں نے خدا کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں. امام نے کہا سن، میرے عقیدے کے حساب سے خدا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، تیرے حساب سے خدا اور آخرت نہیں. کہاں ایسے ہی ہے؟ کہ آپ دلیل دیجئے. امام نے کہا ہر انسان یہ چاہتا کہ وہ سیف رہے، پروٹیکٹڈ رہے. اس نے کہا بالکل. امام نے کہا اگر جو تیرا عقیدہ ہے کہ خدا اور آخرت نہیں تو یو آر سیف، اور می ٹو، میں بھی سیف ہوں. لیکن اگر جو میرا عقیدہ ہے اس کے مطابق خدا اور آخرت ہے، میں تو سیف ہوں 100%، مگر تو نہیں ہے. اس نے کہا ایک بار پھر کہیے گا. اس نے دوبارہ امام سے کہلوایا اور اس کے بعد کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. تو دیکھا آپ نے، تو اس امام سے سیکھا. تو امام کہتے ہیں رائد و حقنا، ہمارے حق کے لیے کھڑا ہونے والا، والسائق قولنا، اور ہمارے قول کا پہنچانے والا. یہ ہشام بن حکم ہے. المؤید لصدقنا، اور یہ ہماری سچائیوں کا مؤید تائید کرنے والا. والدافع لباطل اعدائنا، اور باطل اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہمارا مدافع، ڈیفینڈر ہے. کون؟ ہشام بن حکم، وہ نوجوان. پھر اس کے بعد کہتے ہیں من تبعہ وتبع اثرہ تبعنا. اللہ اکبر. قرآن کہتا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. وہ اولی الامر کیا کہتے ہیں اس نوجوان کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس نے اس نوجوان کا اتباع کیا، فالو کیا، اور صرف اتباع اس کا نہیں، وتبع اثر ہو، جو اپنے بعد اثر چھوڑ جاتے ہیں، جو مناظرے چھوڑ گئے، جو باتیں چھوڑ گئے، جو تحریر چھوڑ گئے، جو بک چھوڑ گئے. تبعنا، تو گویا اس نے ہماری اطاعت کی، یعنی ہشام کی اطاعت امام کی اطاعت ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں ومن خالفہ، اور جس نے ہشام کی مخالفت کی، والحد فیہ، اور پھر اس کے بعد جس نے ہشام سے نفرت کی، دشمنی کی، فقد آدانا، اس نے ہم سے دشمنی اور نفرت کی، والحد فینا، اور ہمارے لیے الحاد کیا. وَإِنَّهُ كَانَ عَبْدًا نَاصِحًا، کیونکہ یہ ہشام بن حکم جو تھے وہ بندے خدا تھے جو نصیحت کرنے والے، اور نصیحت کرنے والے کے لیے قاعدہ یہ رکھا گیا، روایات اور احادیث میں ہے کہ نصیحت کا قاعدہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہمارا. تو اپنے نفس کے لیے بھی ناصح ہیں، دوسروں کے بھی ناصح ہیں. کیوں؟ میں دلیل میں
نو امام امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کر دوں، آپ صلوات پڑھیں جو جہاں سن رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. آپ فرماتے ہیں کہ المومن یحتاج الی ثلاث، مومن تین چیزوں کا محتاج ہے. توفیق من اللہ کی طرف سے توفیق کا. وہ واعظ من نفس، یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کی نصیحت کرتا ہو، اپنے نفس کا موعظہ کرتا ہو، واعظ ہو. وہ قبول ممن ینصح، اور جو اسے نصیحت کرے اس کی نصیحت کو قبول بھی کرتا ہو، ایروگنٹ نہ ہو. اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث، ایک اور سرٹیفکیٹ، ایک اور ایوارڈ اس نوجوان مناظر کے لیے. آپ کہتے ہیں یا ہشام لا تزال مؤیدا بروح القدس ما نصرتنا بلسان. اے ہشام، جب تک تم زبان سے ہماری نصرت کرتے رہو گے اور روح القدس تمہاری مدد کرتا رہے گا. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ اصلاح معاشرہ ہو رہی تھی، نوجوانوں کی تربیت ہو رہی تھی، نوجوانوں کی اصلاح کی جا رہی تھی. اس زمانے میں جب حکومتیں اپنے حکومتی معاملات دیکھ رہی تھی، لیکن چھٹے امام تسخیر قلب کا کام کر رہے تھے، دین بتا رہے تھے، اصلاح معاشرہ کر رہے تھے. اصلاح معاشرہ یہ ایئرلی اور منتھلی کام نہیں ہے. اصلاح معاشرہ ہماری اور آپ کی روزانہ کی ذمہ داری، اور اس سے پہلے ہماری اپنی ذمہ داری کہ ہم اپنی اصلاح کریں. اللہ اکبر. بارگاہ امام کی بات، یہیں پر امام کے خادمین کی جہاں ان کا میں نے تذکرہ کیا، ایک اور خادم عبداللہ ابی یعفور، یہ بھی نوجوان ہے. امام نے ایسی تربیت کر دی، حلال و حرام اور ان تمام چیزوں کے تعلق سے آپ اندازہ لگائیں. ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے کسی طرح سے اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک چیز پسند آ گئی، کیا کریں ہم؟ ایسا نہیں. ٹیسٹ بہت مشہور ہو گیا ہے، اس فلیور کے پیچھے جا رہے ہیں. نہیں. عبداللہ ابی یعفور جیسا نوجوان ہے، امام کے پاس آتا ہو، کہتا مولا یہ انار ہے، اگر اسے آدھا آپ حلال کہہ دیں گے آدھا حرام کہہ دیں گے. امام نے کہہ دیا، اللہ اکبر، امام نے کہہ دیا حلال حلال حرام حرام. یہ ہے حسین ابن علی کا قیام کیا، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. جو نبی نے حلال کر دیا قیامت تک کے لیے حلال ہے، جو حرام کر دیا حرام ہے. یہ نہیں کہ ہماری پسند، ہمارے دوست، ہمارے احباب کسی وجہ سے کوئی چیز حلال ہو جائے حرام ہو جائے، اس طرح نہیں ہے. اس نے آپ اندازہ لگا میرے بچوں کو پسند ہے تو لہذا میں کہیں سے فتوا لے لوں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا آدھا حلال تو آدھا حلال، اس میں کوئی لاجک کوئی منطق نہیں. یہ اطاعت، یہ تعبد، یہ امام کے سامنے سبمیشن ہے. اللہ اکبر. خدایا ہمیں ایسی اطاعت کی توفیق دے دے. یہیں پر ایک اور غلام کی بات کرتا ہوا چلوں. امام کی بارگاہ میں ایک عرصے تک غلامی میں تھا ایک شخص، اور سادہ زندگی. ایک دن وہ امام سے کہتا مولا ایک شخص ہے مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنی خدمت میں رکھنا چاہتا ہے، اور میں نے کافی عرصے آپ کی خدمت کر لی ہے، میں جانا چاہتا ہوں. خدایا بارگاہ امام زمانہ کی خدمت کے لائق ہمیں بنا، اور امام کی بارگاہ میں ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرما. اب جانا چاہتے ہو؟ امام نے کہا جا سکتے ہو، میں نے تمہیں نہیں روکا. اب جو جانے لگا نا تو امام سامنے ہے، امام کی طرف پشت نہیں کرتا. یہ ہمارے ہندوستان پاکستان کی بھی تہذیب ہے. وہ ایسے ہی امام کی طرف چہرہ کیے ہوئے آہستہ آہستہ بوجھل قدموں سے بارگاہ صادق اہل محمد سے نکل رہا ہے، پیچھے پیچھے جا رہا ہے. عجیب منظر ہے امام کی بارگاہ سے نکلنا اور اس بارگاہ میں آنا. آپ دیکھتے ہیں کہ بلال جو شام چلے گئے تو اس کے بعد کس طرح روتے ہوئے دوڑتے ہوئے در جناب سید آپ پہ آئے. جو دروازے پہ پہنچ کے اب نکلنے ہی والا تھا نا، تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ تو نے ہماری بہت خدمت کی، بہت عرصے ہمارے پاس رہا ہے، تیرا حق ہماری گردن پہ. وہ دنیا چاہتا تھا نا، تیرا حق ہماری گردن پہ. اس کے بعد امام نے کہا جو یہاں ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا.
امام کا یہ کہنا تھا جو بوجھل قدموں سے الٹا پیچھے جا رہا تھا ایک مرتبہ تیزی سے آیا، امام کے قدموں میں سر رکھ دیا کہ مولا اس بارگاہ کو چھوڑ کر میں دنیا کے لیے نہیں جا سکتا۔ ہاں یہیں پر اس واقعے کے لنک میں ایک واقعہ اور ہے، بڑا مشہور سا واقعہ ہے۔ ہمارے چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں فقیر ہوں، اپنی غریبی و فقیری کا شکوہ کیا۔ امام نے کہا تم اور فقیر؟ آئے ہے، ولایت کو سمجھیے، آپ ولایت کو سمجھیے، عشق علی کو سمجھو عزیزو، آپ کے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ میں نے ان کے زمانے میں ایک محفل کی نظامت کے دوران کہا تھا کہ غریب کوئی نہیں ان کا چاہنے والا کہ مومنوں کے جہاں میں امیر حیدر ہے۔ کہا مولا میں فقیر ہوں۔ امام نے کہا تم فقیر ہو؟ کہاں مولا؟ امام نے کہا نہیں۔ کہا تمہارے پاس ایک دولت ہے جس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ کہا مولا وہ کیا ہے؟ کہ وہ ہماری محبت ہے۔ کہا مولا وہ تو ہے کہ اگر تم کو کوئی کہہ دے کہ 1/4 آف دی حکومت تمہیں دے دیں گے، تم علی کی محبت اور آل علی کی محبت چھوڑ دو۔ کہا مولا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ اگر وہ اپنی آفر بڑھا دے اور اس کے بعد کہہ دے آدھی حکومت دے دوں گا، علی کا عشق علی کی ولایت چھوڑ دو۔ کہا مولا وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ اگر وہ پوری حکومت کا وعدہ کر لے، کہا مولا وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ پھر تم سے بڑا امیر کون ہے کہ جس کی حکومتیں بھی قیمت نہ لگا سکیں؟ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے تمام امام مظلوم ہیں۔ یہ امام بھی مظلوم، اور آپ کی شہادت کے تعلق سے آپ کی حدیث کا جملہ جہاں آپ کہتے ہیں ما منا الا مسموم و مقتول، ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر جس کو زہر دیا گیا اور یا قتل کیا گیا۔ ہاں میرے مولا کو زہر سے شہید کیا گیا اور زہر انگور میں دیا گیا۔ ظالم منصور دوانقی نے انگور میں زہر ڈلوایا اور اس کے بعد جو زہریلے انگور تھے امام کے سامنے رکھے، دوسری طرف دوسرے جو اچھے تھے اپنی طرف رکھے، امام کو اصرار کیا کہ آپ اس انگور کو لے لیں، فصل کے ہیں، نئے اور تازہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا پر پہلے بھی قاتلانہ حملہ ہوا، میرے مولا کے گھر میں پہلے بھی آگ لگائی گئی۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ کے گھر میں کب تک آگ لگتی رہے گی؟ کب تک دروازہ جلتا رہے گا؟ کب تک کمرے جلتے رہیں گے؟ کب تک خیمہ جلتا رہے گا؟ اللہ اکبر۔ لوگ تو پانی ڈال رہے ہیں کہ آگ بجھ جائے، امام اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں یا انا ابن اہل الثرى، میں اس کا بیٹا ہوں جو وجہ بقائے ارض السما ہے، انا ابن ابراہیم الخلیل، میں ابراہیم خلیل کا بیٹا ہوں۔ اب آج سے آگ بجھا رہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا اے مولا آپ کے گھر کی آگ بجھ گئی، لیکن فاطمہ کے گھر کا جو دروازہ جلا تو آگ کیا بجھی؟ ارے علی کے گلے میں رسی پڑی، محسن شہید ہوئے، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں میں کہوں گا اے مولا یقیناً آپ کے گھر میں آگ لگی، لیکن ہاں مولا، ہائے کربلا میں جب شام غریبہ میں آگ لگی تو بیویوں کے سر پہ چادر بھی نہیں تھی، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ سر پہ چادر نہیں ہے، ایک مرد ہے، وہ سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تو بیمار ہے میرا مولا۔ لیکن اس جلتے خیمے سے فاطمہ کی بیٹی زینب نے سید سجاد کو کیسے نکالا؟ اللہ اکبر۔ میرے مولا کو زہر دیا گیا، ارے رنگ وہی متغیر ہوا، طبیعت خراب ہوئی، امام گھر آئے، بیٹیوں نے جو باپ کو لڑکھڑاتا دیکھا، چہرے کا رنگ نیلا دیکھا، بیٹیاں تڑپ گئیں۔ ہاں بیٹیاں اپنے باپ کو بہت عزیز رکھتی ہے، چاہے وہ رسول کی بیٹی فاطمہ ہو یا علی کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم ہو یا حسین کی بیٹی سکینہ ہو۔ اور فاطمہ تو صرف دق الباب پہ رونے لگی تھی۔ اللہ اکبر۔ بازی تو
امام صادق نے بیٹیوں کو سنبھالا، سمجھایا، پرسا دیا، لیکن ہاں عزیزو امام نے وصیتیں کر دی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کو غسل دیا، جنازہ تیار ہوا۔ ارے مدینہ ہی نہیں، ارے جس کی بارگاہ میں دور دور سے شاگرد آتے تھے، ایک مرتبہ مدینے کے باہر خبر ہو گئی، ارے مدینے کے باہر سے لوگ آ گئے، ہاں یہ وہی مدینہ ہے جہاں رسول کا جنازہ پڑھا رہا، یہ وہی مدینہ ہے جہاں فاطمہ کی پسلیاں توڑی گئی، یہ وہی مدینہ ہے یا امام مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ ہائے اس مدینے میں امام صادق کا جنازہ دھوم دھام سے اٹھا، لیکن ہاں عزیزو دھوم دھام سے اٹھا تو تھا، لیکن 98 ایئرز پہلے اسی جا قبر کو جو کبھی گنبد تھا، کبھی مینار تھا، کبھی بارگاہ تھی، ظالم نے تباہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا بی بی فاطمہ آپ غریب ہیں، آپ کے بیٹے امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام باقر و صادق غریب ہیں، اپنے وطن میں اس عالم میں ہیں، نہ زائر ہیں، نہ زائرین کو زیارت کی اجازت ہے، نہ ماتم کی اجازت ہے، نہ پرسے کی اجازت ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ ماتم حسین۔